13 اکتوبر کی شب پچھلے پہر مرید میں حکومت نے جس بہیمانہ طریقے سے تحریک لبیک پاکستان کی ریلی سے نمٹا، ہم اس کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ کسی بھی دانش مند اور ذمہ دار حکومت کا اپنے عوام کے ساتھ رویہ ایسا نہیں ہوتا۔ حکومت کے مناصب ہمیشہ ذمہ داری، تحمل اور برداشت کا تقاضا کرتے ہیں۔ ایک مدبر حاکم وقت کو کبھی بھی مغلوب الغضب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس کوئی مصدقہ اعداد و شمار دستیاب نہیں ہیں، تاہم جو بھی لوگ شہید ہوئے، ہم ان کی مغفرت اور بلندی درجات کی دعا کرتے ہیں۔ ہمارا پرزور مطالبہ ہے کہ دونوں طرف کے زخمیوں کا ریاست و حکومت کی جانب سے مناسب علاج کا بندوبست کیا جائے اور جاں بحق ہونے والوں کو دیت ادا کی جائے۔ پنجاب حکومت نے اگر دانش مندی اور حکمت کا مظاہرہ نہ کیا تو انہیں اس کی قیمت آنے والے انتخابات میں چکانا پڑ سکتی ہے، کیونکہ کسی کو پسند ہو یا ناپسند، ملک کے اندر اور باہر اہل سنت و جماعت کی ہمدردیاں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان آئین و قانون کے تحت قائم ایک دینی سیاسی جماعت ہے جو پاکستان الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہے اور قومی انتخابات میں حصہ لیتی ہے، آئین پاکستان کو تسلیم کرتی ہے اور قانون کی پابند ہے اور ہونا چاہیے۔ ہمیں حیرت ہے کہ مین اسٹریم میڈیا اپنی خبروں میں اس کا نام تک نہیں لیتا، بلکہ منّے کے ابا کی طرح ایک مذہبی تنظیم لکھا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ملک کے کس قانون کے تحت مین اسٹریم میڈیا پر اس کے نام کی اشاعت کی پابندی ہے؟ جب آپ خبروں کے آزادانہ ابلاغ کو روکتے ہیں تو پھر افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے جو معاشرے کے لیے کسی بھی طرح بھی سود مند نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان سے بھی ہماری گزارش ہے کہ ان کے جو کارکن شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، ان کی تحریک لبیک پاکستان کے جو کارکن شہید ہوئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں، حکومت اور امن قائم کرنے والے ادارے ان کی لاشوں کو اکرام کے ساتھ ان کے ورثاء کے حوالے کریں اور ان کے مصدقہ اعداد و شمار، شناختی کارڈ نمبر سمیت ناموں کی تفصیل کے ساتھ شائع کیے جائیں تاکہ افواہوں کا سد باب ہو، اور حکومت سے بھی مطالبہ ہے کہ وہ اپنے پاس دستیاب مصدقہ اعداد و شمار شائع کرے۔ اب تک امیر تحریک لبیک پاکستان اور ان کے بھائی کا کسی کو علم نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں۔ اس لیے حقائق سامنے آنے چاہیے۔ سچ کو عارضی طور پر تو چھپایا اور دبایا جا سکتا ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے ہرگز نہیں۔ یہ بھی رپورٹ ہوا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے بعض ارکان کے مکانات کو گرایا گیا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ انتہائی سنگ دلانہ
اور شقاوت پر مبنی کارروائی ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ حکومت فوراً ان تباہ شدہ مکانات کو اپنے خرچ پر تعمیر کرے یا ان کا معاوضہ ادا کرے۔ نیز یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقامی انتظامیہ نے مسجد رحمت للعالمین اور مزار کو محاصرے میں لے رکھا ہے، اسے فوراً واگزار کیا جائے تاکہ 5 وقتہ نماز اور جمعۃ المبارک کے لیے مسجد کھلی ہو اور لوگ مزار پر آ کر فاتحہ پڑھ سکیں۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے جج کی سربراہی میں ایک جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے جو اس سارے معاملے کی تحقیق کرے اور اس ظالمانہ سانحے کے ذمہ داران کا تعین کرے اور قرار واقعی سزا تجویز کرے۔ جوڈیشل کمیشن اس بات کی بھی تحقیق کرے کہ آیا اس کے پیچھے قادیانی لابی کی کوئی سازش تو کارفرما نہیں ہے، کیونکہ مرزا مسرور احمد نے کہا ہے پاکستان کے حکمران ہمارے لیے نرم ہو گئے ہیں اور اللہ نے بدلہ لے لیا، تو یہ تبصرہ بعض طرف توجہات کو یقیناً مبذول کرتا ہے۔ ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اعتماد کی فضا قائم کرنے کے لیے پاکستان بھر میں چھاپوں اور گرفتاریوں کا سلسلہ فوراً بند کیا جائے، دہشت اور خوف کی فضا کو ختم کیا جائے۔ تحریک لبیک پاکستان کی قیادت کو آزادانہ طور پر یکجا ہونے دیا جائے تاکہ وہ باہمی مشاورت سے معاملات کو کنٹرول کر سکیں، ورنہ قیادت کے بغیر کارکن بے قابو ہو جاتے ہیں اور جذبات میں کوئی بھی اقدام کر سکتے ہیں۔ کارکنوں کو قیادت کے تعاون ہی سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کے ذمہ دار ارکان اور وفاقی و صوبائی انتظامیہ کے ذمہ داران پر مشتمل ایک کمیشن تشکیل دیا جائے جو معاملات کو حل کرنے کا طریقہ کار طے کرے۔ جن کارکنان کو بلا سبب پکڑا ہوا ہے انہیں فوراً اور غیر مشروط طور پر رہا کیا جائے۔ مزید گرفتاریوں اور چھاپوں کا سلسلہ موقوف کیا جائے اور جن کی FIRs کٹ چکی ہیں وہ واپس لی جائیں۔ آئین و قانون کے مطابق ان کے معاملات کو عدالتوں کے ذریعے کم از کم وقت میں نمٹانے کا طریقہ کار وضع کیا جائے اور اس پر لفظاً و معناً عمل کیا جائے۔ اسلام آباد اور صوبہ پنجاب کی انتظامیہ نے اہل سنت و جماعت کے دینی مدارس و جامعات کو جبراً بند کرایا ہے اور بعض کو سیل کیا ہے۔ یہ شریعت اور آئین و قانون کی روح سے سراسر غلط ہے۔ ان تمام مدارس کو فی الفور کھولا جائے تاکہ درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہو اور علماء اور طلباء اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہو جائیں، ورنہ اہل سنت اپنے خلاف اسے ریاست و حکومت کا انتقامی اقدام تصور کریں گے اور اس کے نتیجے میں سب کے دلوں میں منافرت پیدا ہوگی جو کسی بھی صورت میں ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ تحریک لبیک پاکستان کی شورا کو بھی ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں
کہ نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت لگانے والے ہمیشہ پرامن رہے ہیں، ان پر کبھی بھی دہشت گردی اور فساد کا لیبل نہیں لگا۔ ان میں سے بیشتر تصوف کے سلاسل سے وابستہ ہیں۔ اس لیے تحریک لبیک کو بھی اپنی روایات اور تاریخ کا پاس رکھنا چاہیے، کیونکہ اس وقت اہل سنت و جماعت کے تمام پرجوش اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معمور نوجوان اور دیگر طبقات کی بہت بڑی تعداد آپ سے وابستہ ہے۔ یہ پاکیزہ جذبے دین کی امانت ہیں، دین کا اثاثہ ہیں، اور انہیں دینی حکمت و بصیرت کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ ہم ایک جمہوری ملک ہیں اور آپ کا اصل مشن یکسو ہو کر جمہوری نظام میں اپنا حصہ حاصل کرنے کی کوشش ہونی چاہیے، تاکہ آپ اقتدار کے ایوانوں میں اپنی آواز بلند کر سکیں، اپنا موقف پیش کر سکیں اور اہل سنت کی توانا ترجمانی کر سکیں۔ ہم تحریک لبیک پاکستان کی عمارت و قیادت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ خالی الذہن ہو کر اپنی حکمت عملی کا جائزہ لیں اور جن علماء و مشائخ اہل سنت پر انہیں اعتماد ہے ان کی مشاورت سے ایک مناسب حکمت عملی ترتیب دیں۔ آپ کا سفر طویل ہے اور ہم آپ کو بہت آگے جاتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ بعض ذرائع سے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض شہداء کی لاشیں تھانوں میں ہیں اور ان کو ورثاء کے حوالے نہیں کیا جا رہا۔ اگر یہ درست ہے تو ہمارا مطالبہ ہے کہ تمام شہداء کی لاشوں کو اکرام کے ساتھ ان کے ورثاء کے حوالے کیا جائے، تاکہ وہ ان کی تجہیز اور تکفین و تدفین اور نماز جنازہ کا باوقار انداز میں اہتمام کر سکیں۔ قوم کے تمام طبقات کو اس بات کا ادراک کرنا چاہیے کہ مشرق و مغرب میں ہماری دونوں جانب کی سرحدیں حالت جنگ میں ہیں، نیز ہمارے وطن عزیز میں دہشت گردی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ ہمارے فوجی افسران اور جوان شہید ہو رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے ملک کو امن، سلامتی اور قومی وحدت کی اشد ضرورت ہے۔ ہمیں ملکی سلامتی کے لیے وقتی طور پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کر وحدت ملی کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا کیجیے رب العالمین 13 اکتوبر کے سانحے میں جو کارکن، عہدیداران، ذمہ داران شہید ہوئے، جام شہادت نوش کیا، ان کو اپنی بارگاہ میں عالی میں درجات شہادات مقبولہ مردیہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کے اعزا، اقارب اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما اور ان صدمات کو برداشت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو زخمی ہیں انہیں جلد صحت و شفا عطا فرما۔ یا رب العالمین
اپنی رحمت کاملہ سے سب کو حق پر قائم رہنے، حق بیان کرنے اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم تمام خطباء اہل سنت اور مدارس اہل سنت سے اپیل کرتے ہیں کہ اپنے اپنے اداروں میں شہداء کے ایصال ثواب کے لیے دعائیہ تقریبات کا اہتمام کریں، مساجد میں دعا کریں اور امن و سلامتی کے لیے بھی دعا کریں۔ ہمارے وقت کو اس کی ضرورت ہے۔ ہماری مسلح افواج کے جو افسران اور شہداء وطن عزیز کے لیے جام شہادت نوش کر رہے ہیں، وہ ہمارے محسن ہیں۔ یا اللہ ان کو بھی درجات شہادات مقبولہ مردیہ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، پاکستان کو تمام داخلی اور خارجی دشمنوں کی سازشوں سے، چالوں سے، مکر و فریب سے نجات عطا فرما، اور ہمارا ازلی دشمن بھارت جو پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے چالیں چل رہا ہے، ان کی چالوں میں یا رب العالمین اپنے حبیب کریم کے صدقے میں ان کی ناکامی اور نامرادی کے اسباب مقدر فرما۔ علامہ سعد حسین رضوی، ان کے برادر عزیز علامہ انس رضوی، اور یا اللہ تمام علماء و مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما۔ یا رب العالمین سب کو حاسدین کے حسد، اشرار کے شر، نگاہ بد اور دشمنوں کی بدخواہی سے اپنی عافیت، سلامتی اور پناہ عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مرکز قادریہ علمیہ کے ہمارے علامہ صاحبزادہ ڈاکٹر فرید الدین قادری بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں، اور ہمارے یہ سارے علماء سب آج ہمارے اکابر ہیں، رہنما ہیں، قابل تکریم ہیں۔ سب کے نام پڑھ کے سنا دوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس محفل میں جو اس صورتحال پر علماء اہل سنت کا اجلاس ہوا، اکابرین جو شامل ہیں، مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کے ساتھ مفتی شیخ الحدیث علامہ الیاس رضوی اشرفی صاحب، جناب شیخ الحدیث علامہ احمد علی سعیدی صاحب، جناب حضرت علامہ پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب، جناب حضرت علامہ ریحان امجد نعمانی صاحب، جناب حضرت مولانا شاداب رضا قادری صاحب، جناب حضرت علامہ فرید الدین قادری صاحب، جناب حضرت علامہ رفیع الرحمان نورانی صاحب، جناب حضرت علامہ نذیر جان نعیمی صاحب، مولانا اشرف گورمانی صاحب، مولانا احمد ربانی صاحب، مولانا اویس رفیق صاحب، مولانا عبداللہ نورانی صاحب، فہیم الدین شیخ صاحب، مولانا بشیر فاروق قادری صاحب، مولانا ثروت اعجاز قادری صاحب، علامہ بلال سلیم قادری صاحب، مولانا عبد الوہاب سیلانی صاحب، مولانا ریحان محسن قادری صاحب، مولانا نذیر احمد رضوی صاحب، مولانا رضوان قادری صاحب، مولانا صابر نورانی صاحب، علامہ لیاقت حسین اظہری صاحب، علامہ فاروق انور شاہ کاظمی صاحب، جناب حضرت علامہ اویس نقشبندی صاحب، حضرت مولانا قاری عبد القیوم محمود صاحب، مولانا صدیق بن قاری عبد القیوم محمود صاحب، مولانا توقیر مصطفی صاحب، مولانا طاہر سیالوی صاحب، مولانا ابو بکر گوربانی صاحب، مولانا طارق شہزاد صاحب، مفتی وسیم اختر المدنی صاحب، مولانا عبدالحق سیفی صاحب، ڈاکٹر جمیل راٹھور صاحب، صاحبزادہ نعمان وزیر صاحب، مفتی ندیم اقبال سعیدی صاحب، شیخ الحدیث علامہ مفتی محمد الیاس اسماعیل رضوی صاحب، مفتی سید محمد بلال بخاری صاحب، ڈاکٹر عامر بیگ صاحب، سید عمر الحسن برنی صاحب، جناب حضرت علامہ عبداللہ زیائی صاحب، جناب مولانا سید ریاض اشرفی صاحب، جناب مولانا شہزاد قادری صاحب، جناب مولانا شہزاد برکاتی صاحب، مولانا غلام مصطفیٰ قادری صاحب، مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب، مولانا سید محمد علی شاہ صاحب، مولانا سید طاہر غضنفر صاحب، مولانا سید بابر شاہ گیلانی صاحب، مفتی تاج الدین نعیمی صاحب،
حافظ محمد طاہر قادری صاحب، تحسین الرحمان صاحب، جناب مولانا ابرار احمد صاحب، مولانا سید نذیر شاہ صاحب، مولانا عنایت اللہ صاحب، مولانا اسار اللہ صاحب، مولانا علی عمران صدیقی صاحب سمیت کثیر تعداد میں علماء، مشائخ، تنظیمات کے قائدین یہاں پر شامل ہیں، اور مولانا بلال بن بشیر فاروق قادری صاحب اور مولانا عبد الوہاب صاحب سمیت جن کے بھی نام اگر نہ لے سکا ہوں بہت معافی چاہتا ہوں. اللہ کریم ہماری اس کاوش اور کوشش کو قبول فرمائے.